اب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ اس بات کے کیا سائنز ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے رب کے نہیں، اور پھر ہم آگے اسٹریٹجیز پہ جائیں گے کہ کیسے ہم واقعی اللہ تعالیٰ کا سچا رب جو ہے وہ اس کو سچا رب مان سکتے ہیں. سو پہلا سائن اگین وہی والی آیت میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ جتنا میرا، اب اس کو ذرا گیج کر لیں اپنے فیئر کو اور ڈفرینٹ ایریاز میں گیج کریں. جتنا یہ فیئر زیادہ ہے اتنا اللہ تعالیٰ کو رب ہم نے کم تسلیم کیا، اور جتنا یہ فیئر کم ہے، جتنا میں زیادہ بے خوف ہوں، اتنا ہی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے. کیوں؟ بیکاز جب وہ میرے ساتھ ہے، جب فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کہ اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، تو خوف نہیں. یعنی مومن جو ہے نا وہ خوف نہیں ہوتا اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. سو اسی طرح سیکنڈ سائن کیا ہے؟ سیکنڈ سائن بڑا زبردست ہے، اور یہ پچھلے اس سائن کا اپوزٹ ہے جو ہم نے اس میں دیکھا تھا. وہ یہ کہ رب کا میننگ کیا ہے؟ رب کا میننگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کانسٹنٹ نشو نما کر رہا ہے. اب سوال یہ کہ یہ نشو نما ہوگی کیسے؟ یہ جو پرورش ہے یہ کیسے ہوگی؟ ہم بچے کی پرورش کرتے ہیں، تو اگر آپ بچے کو، وہ کہتے ہیں جی پیرنٹنگ میں کہ اگر آپ نے بچے کو خراب کرنا ہے تو کیا کریں؟ اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گا. اگر آپ نے واقعی اس کی نشو نما کرنی ہے تو کیا کریں گے آپ اس کو ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس سے گزاریں گے کہ نہیں گزاریں گے. تو اچھا، جب اس کو ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس سے گزاریں گے تو بچے کو کیسا لگے گا؟ اس وقت اس کو برا لگے گا، وہ کہے گا یار یہ کیا. لیکن آپ کے مائنڈ میں کیا ہوگا؟ اس کی گروتھ، کہ یہ فیوچر اس کا جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے. اچھا، اب بچے کو تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم خود پیرنٹنگ کرتے ہیں تو ہم بچے کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی بچے کو ہم کرتے ہیں تو بچہ غصہ کرتا ہے. لیکن ذرا غور کریں، یہ سیم رویہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرتا رہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی بچے کی طرح خوش ہیں. جیسے ہی اس نے کچھ ایسا کیا جو وہ جانتا ہے کہ ہماری گروتھ کے لیے اچھا ہے، اس نے ہمارے سے ایک خاص مقصد سرو کروانا ہے، اس کے لیے اچھا ہے، اس نے تو یہ سارا اس کے لیے کیا. لیکن ہم وہی بچے کی طرح ضد لگاتے ہیں، نہیں مجھے تو وہی چاہیے جو میں نے کہا تھا. تو اب میں دوسرا سائن کیا بتا رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو رب ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا. دوسرا سائن یہ ہے کہ جب میری زندگی میں کچھ ایسا ہو جو میں نے نہیں چاہا، جو میں نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے اور وہ نہیں ہوا، میں چاہ رہا تھا ایسا ہو وہ نہیں ہوا، تو اب میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، وہ تو میری گروتھ کے لیے اور میرے نشو نما کے لیے وہ اس مشکل کے ذریعے وہ کچھ سکلز میرے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. وہ میری ایک پرسنالٹی، کیا ہمارے ایکسپیرینس سے ہماری پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور آپ کو، اور یہ ہم ایکسرسائز کراتے ہیں ٹریننگس کے اندر، کہتے ہیں جی کہ ایک ٹائم لائن بنائیں اپنی، اور اوپر کی طرف اپنی زندگی کے اچھے ایونٹ لکھتے جائیں اور نیچے کی طرف برے ایونٹس جن کو آپ برا کہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اس کو سوچیں ذرا، آپ کی زندگی بنی کن ایونٹ سے ہے؟ وہ جو اچھے ہیں وہ برے ہیں. آپ کی جو پرسنالٹی بنی ہے جو آج آپ ہیں، اس میں کن کا ہاتھ ہے؟ تو کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ وہ جو نیچے والے ہوتے ہیں، جو برے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو یہ اب میں نے اگر یہ تسلیم کر لیا نا، تو میں کہوں گا یہ جو ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں اس کے ذریعے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. جس نے رب نہیں مانا نا وہ غصہ کرے گا، وہ آؤٹ ریج میں چلا جائے گا، وہ بغاوت میں چلا جائے گا، وہ کہے گا یار یہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے اور ایسے. اور کئی دفعہ ہوگا کہ وہ منہ سے شاید بغاوت کا اعلان نہ کرے، لیکن دل میں ایک بغض سا ہے اللہ کے لیے کہ پتہ نہیں، بس ذرا سا پھر کوئی ہوا تو بس میں تو نہیں نماز پڑھنی، میں تو نہیں خوش کرنا. لیکن اب اگر جس نے رب ایکسیپٹ کر لیے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ اس ایکسپیرینس کے ذریعے تو مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے، میرے اندر کیا کوالٹی ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ جو کوالٹی میرے اندر ڈیولپ ہوگی اس سے تو ایک خاص مقصد میرے سے سرو کرائے گا. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں جی، اگر کسی کو کمپلین کرنی ہو نا زندگی میں تو یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں نا. بچہ چھوٹا سا، باپ کا سب سے پیارا بچہ، بھائیوں نے کیا کیا ہے؟
لے کے گئے ہیں اور ایک ہوتا ہے کنویں میں پھینکنے، ہوتا ہے ذلیل کر کے، اس کی قمیض اتار کے ذلیل کر کے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، وہاں سے ایک قافلہ آیا ہے اور وہ اٹھا کے لے کے گیا، انہوں نے غلام بنا لیا اور وہاں جا کے مصر میں چلے گئے، وہاں جا کے غلام بن کے غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ یعنی نیکوکار بندوں میں سے تھے، تو جب نیکوکار تھے، سب کچھ اچھا تھا، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ اس کے بعد کیا ہوا ہے، تھوڑا سا سکون آنے ہی لگا تھا تو کیا ہوا، اس گناہ کا الزام لگ گیا جو کیا ہی نہیں تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا، یہ پیشکش کی گئی کہ الزام ہم تمہارے سے ہٹا دیتے ہیں، کر لو۔ اس عورت نے پیشکش کی، یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ مجھے اس کام کی طرف جو یہ بلا رہی ہیں اس سے زیادہ مجھے قید پسند ہے۔ پھر قید میں چلے گئے۔ لیکن یہ سارا کچھ کس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا تھا، جیل میں جا کے وہ خواب کی تعبیر بتانی تھی، اور پھر اس خواب کی تعبیر کے بعد وہ پورا مصر کا وہ جو اس پہ قحط آنا تھا، اس کی پلاننگ کس نے کی؟ یوسف علیہ السلام نے کی۔ اب وہ جیل میں نہ جاتے، تعبیر نہ بتاتے، اور وہ پورا انسیڈنٹ پورا نکال لیں، اب کاز اینڈ ایفیکٹ لگا لیں اس کے اوپر۔ تو یہ کیا خالی یوسف علیہ السلام کے لیے خاص ہے؟ نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ جس طرح یہ ہمارے فنگر پرنٹس، میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح یہ فنگر پرنٹس ہمارے یونیک ہے نا، اس طرح ہر ایک کا یونیک مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو یونیک سرکمسٹینسز بنائی ہیں۔ ہر ایک شخص کی، دو بچے جو سیم گھر میں پیدا ہوئے ہیں ڈفرینٹ ہے، دونوں کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر ہی سرکمسٹینسز ڈفرینٹ دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باہر جائے گا، چلو گھر کے اندر ہم کہتے ہیں سیم انوائرمنٹ مل بھی جائے، تو باہر تو ڈفرینٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ باہر جو اس کی انٹریکشن ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہر ایک ڈفرینٹ ہے۔ وہ اس ایکسپیرینس سے اللہ گزار کس لیے رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو پہچان لے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو یہ دوسرا سائن۔ تیسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب میں یہ کر لوں گا نا، میں آزاد فیل کروں گا۔ وہ جو غلامی ہے نا، وہ کیا ہے، اقبال کا شعر کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو پھر میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا، پھر مجھے لوگ دھمکیاں دیں، جو مرضی کہیں، جی میں آپ کو اس سے کر دوں گا، وہ امپلائر نوکری کی دھمکی دے، یہ کرے وہ کرے، نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو یہ 3 سائنز ہو گئے ایکسیپٹ کرنے کے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو انالائز کیا اور مجھے پتا چلا کہ میرے اندر کمی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اس طرح نہیں ماننا جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے، یا چلے اس طرح تو ہم شاید کبھی نہ مان سکیں، لیکن میں بالکل دور ہوں اس چیز سے۔ تو میں کیا کروں؟ پہلا سٹیپ، اور یہ پہلا سٹیپ سننے میں بڑا سمپل لگتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آغاز یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل میں ایک دفعہ مان تو لے کہ میں غلام ہوں اور وہ میرا بادشاہ ہے اور وہ میرا رب ہے۔ دل میں ایک دفعہ اس کو تسلیم تو کرے۔ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا واقعی کبھی آپ نے مانا ہے اپنے آپ کو غلام مانا ہے اس کا؟ کیا واقعی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر میں اس کا غلام ہوں تو جو آرڈر میرے لیے آئے، بس پھر تو میری کوئی صحیح نہیں ہے، میری کوئی صحیح نہیں ہے، آرڈر آ گیا نا، بس اب تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہی آرڈر جب مجھے نوکری میں آیا تب تو میں کرتا ہوں، یہاں مجھے مسئلہ آتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اس کو ایکسیپٹ تو کریں۔ دوسری چیز یہ کہ میں اس بات کو تسلیم کر لوں، جس کو میں نے ڈسکس کیا ہے، کہ وہ جب میرا رب ہے تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ میری بہتری، میری نشو و نما کے لیے، میری گروتھ کے لیے۔ He wants to shape me into a certain person تاکہ میں ایک یونیک مقصد سرو کر سکوں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلا جو ہے نا یہ طریقہ کہ ایکسیپٹ کر لیں اس چیز کو۔ نمبر 2، سبمٹ کر دیں، ہار مان لیں، اس کے آگے تسلیم کر لیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہار مان لیں، یہ ہم میں سے اکثر نہیں مانی ہوتی، خاص طور پہ جو اللہ کا باغی ہوتا ہے نا، اس نے ہار نہیں مانی ہوتی اللہ کے آگے ہار مان لیں بس۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، کہ تم اس کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لو، تم جتنی مرضی تم بغاوت کر لو، تم اس کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ تمہیں لگتا ہے تم بغاوت کر کے تم کچھ بڑے بن کے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کیا بڑا بننا۔ تو سبمٹ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی سبمیشن کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت جا کے جب پیشانی ماتھا جو ہے وہ زمین پہ جا کے ٹکے گا اور اس بات کا احساس ہوگا کہ میں کتنی ہیوملیٹنگ پوزیشن میں ہوں۔ انسان کے اندر سب سے زیادہ جس کی وجہ سے وہ انسان ہے وہ کیا ہے؟
یہ نہیں، جس کی وجہ سے انسان ہے باقیوں سے ڈفرینٹ ہے، وہ کیا ہے؟ یہی دماغ ہے سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سجدے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے آپ کی اعلیٰ چیز ہے اس کو کہاں لگا رہے ہیں آپ؟ اس کو زمین پہ۔ کس قدر ہیومیلیٹنگ پوزیشن ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ تو یہ میں تسلیم کروں کہ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح ہیومیلیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے آگے۔ جب یہ ہوگا تو سبمیشن آئے گی، رائٹ؟ اور پھر آہستہ آہستہ انسان اپنا لیول انکریز کرے، نماز پہ آئے، پھر آہستہ آہستہ اور چیزوں میں، پھر اپنے آپ کا انالیسس کرے کہ کہاں ہے جہاں میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہاں ہے جہاں میں اس کو فالو نہیں کر رہا۔ ہر ایک کا ڈفرینٹ ایریاز ہوں گے۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ دیکھیں اگین میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ یہ باتیں میں آپ سے بھی کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے، یہاں سے اٹھیں گے بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ بھول جائیں گے، تو اس نے ہمیں کیا دے دیا؟ اس نے ہمیں سورہ فاتحہ دے دی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اور میں نے کیا اس دن پہلے دن میں نے بتایا کہ اس کو قرآن سے ایکسکلوسیو کر دیا گیا، قرآن علیحدہ ہے اور یہ اس کو علیحدہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بنائی ہے، اتنا اعلیٰ کر دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کے اس کو جزوی جو ہے نا وہ رکن قرار دے دیا صلاح کا، کہ ہم اس کو بار بار پڑھتے رہیں اور ہمارے دماغ میں یہ بات تازہ رہے۔ اب سوچیں ذرا، دن میں 5 نمازیں میں پڑھ رہا ہوں، اور 5 نمازوں میں کتنی رکھتے میں پڑھ رہا ہوں، فرائض بھی ملا لیں، نوافل بھی ملا لیں، کتنی دفعہ پڑھ رہا ہوں میں؟ کیا کبھی میرے ذہن میں یہ بات تازہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہر دفعہ یہ تازہ ہو جائے، جو ہم نے حمد پڑھا ہے وہ، پھر یہ جو رب کا پڑھ رہے ہیں یہ، تو زندگی میری چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میں کنیکٹڈ رہوں نماز کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، کتنا بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کو دیا ہے، یہ جو ان کو ہم نے تحفہ دیا ہے، اس کی ان کو چاہیے کہ فرحو، اس کے اوپر خوشیاں منائیں کہ یہ قرآن ان کو ہم نے دے دیا ہے۔ اور ہم نے زندگی کے 30 40 50 60 سال ہو گئے، انہیں قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ کس قدر دکھ کی اور کس قدر مطلب غور طلب مقام ہے کہ میں نے کبھی کھولا ہی نہیں اس کو پڑھنے سے، یعنی ترجمے